جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال واہ یہ جی ہے واہ، کہ کیا جی کیا غیر مسلم کو ثواب ملتا ہے؟ مطلب اگر وہ غیر مسلم ہے، وہ ڈونیشن کرتے ہیں یا چیریٹی کرتے ہیں تو ان کو ثواب پہنچتا ہے؟ تو اگر وہ کوئی اچھا کام کرے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، تو ہر ایک اپنے عمل کا جزا دیکھ لیتا ہے، اچھے اعمال کا اور برے اعمال کا۔ اور اگر لیکن ان کا گناہ جو اتنا عظیم ہوتا ہے، کفر کا جو گناہ ہے، کہ وہ جب ترازو میں رکھا جاتا ہے کفر کے سامنے میں، ان کے جو چھوٹے موٹے اعمال ہوتے ہیں کچھ گنتی نہیں جاتی نا۔ تو ان کے جو اعمال ہے وہ مثلا کوئی کافر اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، تو اس کو اس کا فائدہ پہنچ جاتا ہے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، لیکن اس کا یہ نہیں ہوتا کہ پر اس کی جنتی بن جاتا ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ کفر ایک اتنا بڑا گناہ ہے کہ جب وہ ترازو میں ایک طرف کفر رکھا ہوا، دوسری طرف مثلا چھوٹے موٹے اس نے کسی کو پانی دیا یا کوئی اچھے کام کیے، تو یہ اس کے تخفیف عذاب کا سبب بن سکتا ہے، اس کے عذاب سے کم ہونے کا، لیکن وہ جنتی نہیں ہو جاتا اس سے۔ اوکے جی جی حسن بھائی، اوکے، بہت تھینک یو شکریہ، آپ سر، اللہ بہت آپ کو اچھا جزائے کام خیر، کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی۔ اچھا بدر الدین بھائی تیار ہیں آپ؟ السلام علیکم بدر الدین صاحب، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ، اللہ کا احسان ہے الحمدللہ۔ اللہ آپ آپ کو کیسے عزت، ہیں سر؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے، انتظار کرنے کا شکریہ، تشریف آوری کا شکریہ۔ کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ میں حیدرآباد سے بول رہا ہوں سر، حیدرآباد پاکستان؟ دکن، حیدرآباد دکن، انڈیا۔ دکن، اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو طول عمر دے، حکم کریں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے سر، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ تھینک یو آپ سر، نے ہماری دنیا بدل کے رکھی۔ اللہ آپ کو عزت، سچ کہہ رہا ہوں، تھینک یو سر۔ میں جذباتی ہو رہا ہوں۔ میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، ہم سب اہل بیت علیہ السلام کے نوکر ہیں، ہم سب غلام ہیں، ہم سب غلام ہیں امام حسین علیہ السلام کے، امام زین العابدین علیہ السلام کے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے، ہم سب خادم نوکر ہیں۔ صحیح، سب تفضل کس کا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے، کہ انہوں نے اپنے نانا کے دین کو ایسے زندہ کیا، ایسے احادیث بیان کی، ایسے حجج دیے ہیں۔ ہمارا دین جو ہے نا، ہمارا اصول اور فروع سب امام باقر امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے زندہ کیا، ایسے وصول دیا ہمیں، ایسے علم دیا ہے، ایسے باتیں بتا، ایسے نور دیا ہے کہ دیکھ کے مخالفین کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں، پانے کرتے ہیں، سامنے نہیں آتے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہم سب غلام ہیں ائمہ ابرار علیہ السلام کے۔ جی میرے بھائی بدر الدین، حکم کریں۔ بس یہی تھا، میں حکم کے لائق نہیں ہوں، میں آپ کو حکم دوں، بس اللہ آپ کو احسان ہے عزت، آپ کا۔ آپ جو کر رہے ہیں وہ کمال کا کر رہے ہیں، بہت میں بہت خادم شکریہ۔ ہوں آپ کا، میں آپ کا خادم ہوں، تھینک یو حالانکہ سر۔ میں اہل سنت الجماعت سے تعلق رکھتا ہوں، مگر آپ نے جی میری دنیا بدل کے رکھ دی، میرے بھائیوں کی دنیا بدل کے رکھ دی، ماشاء میرے اللہ ماشاء بہت سے گھر والوں کی دنیا بدل کے رکھ دی۔ اللہ، اللہ بہت آپ کو بہت عزت، شکریہ، بس تھینک یو میں یہ سر، اللہ، شکریہ ہی ادا کرنے آیا تھا۔ تھینک یو سر، بہت مہربانی، آپ بہت، آپ ہمارے بھائی ہیں، اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو سر، بہت شکریہ میرے بھائی کا، اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو عزت دے، اور اللہ تعالیٰ میں آپ کو ایک نمونہ عمل بنائے، ہمارے دوسرے جو بھائی ہیں غیر شیعہ ہیں، کہ آپ سے وہ سیکھ لیں کہ تعصب کو چھوڑ دیں، اور جو بات حق ہے اس کو مان لیں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید کریں، تصدیق کریں، جو انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو۔ اللہ آپ کو عزت۔ یہ الیاس صاحب ہے، کیا نام ہے ان کا؟ الیاس، السلام علیکم، السلام علیکم بھائی صاحب، سبز پیرہن والے، وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں بھائی؟ ہلو، آواز آ رہی ہے ابھی؟ آ رہی، کیا نام ہے آپ کا؟ بس اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ الیاس محمد ہے، میں بھوپال سے انڈیا سے بول رہا ہوں۔ بھوپال انڈیا، اللہ آپ کو سلامتی دے، خیریت سے ہیں انشاءاللہ آپ؟ میں الیاس محمد بھوپال سے بول رہا تھا۔ میرا الیاس بھائی، خالی ایک ہی الیاس، سوال ہے سر، کہ جی میرا ایک ہی سوال تھا، میں اربعین میں جاتا ہوں ہر سال، تو وہاں پر جو عراقی لوگ جو ڈھول بجا کے ماتم کرتے ہیں، وہ کیا جائز ہے کیا؟ جی بالکل، ڈول جائز ہے۔ امام حسین علیہ السلام، ائمہ طاہرین علیہ السلام جنگوں میں ڈول بجاتے تھے، امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر ڈول بجاتے تھے جنگوں میں۔ یہاں ڈول بجانا جو ہوتا ہے نا، جو فساق جو ڈول بجاتے ہیں، طبلہ وغیرہ، یہ حرام ہے۔ میوزک کے لیے، یا کوئی ناچ رہی ہے یا وہ
یہ صوفی حضرات جو کرتے ہیں نا، وہ ایک ڈول بجا رہا ہے، ایک وہ پیانو بجا رہا ہے، کوئی وہ ہارمونیا بجا رہا ہے، اور بھائی وہ کوئی لڑکی ناچ رہی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ وہ صوفیانہ اشعار پڑھتے ہیں، تو وہ حرام ہے. یا مثلا جو فساق آپ کے انڈیا میں تو بہت ہے نا، گانا وغیرہ انڈسٹری تو بہت ہے، تو وہ حرام ہے. لیکن ویسے ڈھول بجانا، ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکروں میں، جنگوں میں ڈھول بجاتے تھے. ڈھول پرانے زمانے میں بہت اہم ہوتی تھی. ڈھول لوگوں کو بلانے کے لیے کہ یہاں پہ ایک اہم بات ہے، یہاں وہ ایک اعلان ہوتا تھا کہ یہاں پہ ایک اہم بات ہو رہی ہے، اس کو بلانے کے لیے، لوگوں کو توجہ جلب کرنے کے لیے بجاتے تھے. اور جنگوں میں بھی، جنگوں میں ڈھول بجایا کرتے تھے. اوکے، اللہ آپ کو سلامتی دے. جی سر، اوکے میرے بھائی، تھینک شکریہ یو. سر، اللہ آپ آپ سے کو عزت. ملاقات ہوئی اس کے لیے شکریہ سر، دعا کی خاص التماس. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو عزت دے الیاس بھائی، اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کے بچوں کو سلامتی دے. تھینک یو میرے بھائی. یہ ڈول کی احادیث موجود ہیں. جی ہاں، ایک دفعہ میرا مناظرہ ہوا تھا اسی مسئلے پہ، ڈول پہ. وہ ایک وہابی ٹائپ تھا، ظاہر شیعہ، عزاداری کے خلاف تھا. کہتا ہے عزاداری میں ڈول کیوں بجائے؟ وہ بھائی ڈول جو ہے نا، وہ جو فاسق لوگ ڈھول بجاتے ہیں وہ حرام ہے. السلام علیکم یوسف بھائی. وعلیکم السلام. علامہ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان. آپ سنا، آپ خیرت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. علامہ صاحب پہلے بھی 2-3 دفعہ بات ہوئی آپ سے. بات ہوئی آپ سے؟ کہاں سے آپ؟ یوسف نام ہے سر، یوسف بھائی پاکستان سے. کہاں پاکستان کے ہیں؟ اچھی بات ہے، حکم کریں. علامہ صاحب ادھر سے آواز آ رہی ہے اپنے ادھر کی، اسے ذرا بولیں. وہ آپریٹر کا وہ افطار کیا نا، وہ افطاری ہضم نہیں ہو رہی اس کی. اس کے جی علامہ صاحب پاکستان سے یوسف بول رہا ہوں. جی سر، جی سر، حکم کریں یوسف بھائی، کیا حکم ہے؟ اچھا علامہ صاحب ایک گزارش ہے اور ایک سوال ہے. جی. سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے بھائی نادر علی نے شیر کی شبیہ بناتے ہیں، ایک جانور کی شبیہ میں لکھا ہوتا ہے نادر علی نا، تو اس کے بارے میں مجھے تھوڑا آؤٹ سا لگتا ہے. آپ کا کیا کہنا ہے اس کے متعلق؟ تو روایات میں یہ ہے کہ کسی جانور کا شکل بنانا یہ حرام ہے، یہ اس کی شدید منع ہے. کہ پینٹنگ کرنا، ڈرائنگ کرنا، ٹھیک ہے نا، ڈرائنگ کرنا کسی جانور کی شکل کا، یا مجسمہ بنا دینا، انسان کا ہو یا جانور کا ہو، یہ حرام ہے شدت کے ساتھ. اس کی تحت بہت شدت کے ساتھ روایات میں ہے کہ یہ کام کبھی نہیں کرنا. علامہ صاحب ہمارے تو میں نے دیکھا مومنین کے گھروں میں بھی لگا ہوتا ہے اس طرح کی پورٹریٹ، اور بارگاہوں میں بھی. اور یہ مجھے عجیب اگر وہ لگتا کوئی ہے ہاتھ سے بنے ڈرائنگ کرتا ہے نا، ہاتھ سے ڈرائنگ کرتے ہیں تو یہ حرام ہے. اگر وہ مثلا ڈرائنگ نہیں کرتے، کمپیوٹر سے کچھ بناتے ہیں، تو پھر وہ حدیث میں جو ڈرائنگ کا ہے نا، وہ حرام ہے. کمپیوٹرائز اگر کوئی ورژن بنا دے تو وہ روایات کا، وہ اس کا اطلاق کرنا مشکل ہے. بہرحال مومنین کرتے ہیں نا، مومن تو بہت ساری چیز کرتے ہیں. مومنین تو نام کے مومنین ہیں نا، ان کو کیونکہ علماء کچھ بتاتے نہیں ہیں. علماء نہ حدیث پڑھتے ہیں نہ روایت پڑھتے ہیں، بیچارے مومنین کو کیا معلوم. اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث پڑھے جاتے ہیں کہ گھر میں کیا حقوق ہیں بیوی کے، گھر میں کیا حقوق ہیں بیٹی کے، گھر میں کیا حقوق ہیں ماں باپ کے، گھر میں کیا حقوق ہیں بھائی بہن کے، پڑوسیوں کا کیا حقوق ہے، آپ کو معاشرے میں کس طرح رہنا چاہیے، اگر یہ حدیث پڑھی جاتی تو ہمارا معاشرہ کہاں ہوتا بھائی؟ ہمارے معاشرے کی کیا اصلاح ہوتی؟ کیا تہذیب ہی ہمارا دوسرا ہوتا بھائی. تہذیب ہی ہمارا کلچر ایک اور کلچر ہوتا بھائی، الہی کلچر ہوتا. ہم اہل بیت علیہ السلام کے نور میں بسنے والے لوگ ہوتے ہیں. لیکن علماء نے یہ راستہ تو بند کر دیا نا، وہ تو کہتے ہیں حدیث نہ خود پڑھتے ہیں نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہیں. جی اللہ ہماری ہدایت فرمائے. اچھا علامہ صاحب نفاق اور ایمان کے حوالے سے علی کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے، علی کا بغض نفاق ہے. یہ حدیث تو سنی ہے ہمارے ممبروں سے یہ جو پیش کیا جاتا ہے کہ جی حرامی حلالی کی پہچان اور اس طرح کی چیزیں، کیا اس میں نسب میں کوئی خرابی ہوتی ہے اس طرح کی؟ میں نے آپ سے حدیث سنی تھی کہ ائمہ معصومین نے فرمایا کہ مومن کے سلب سے کافر پیدا ہو سکتا ہے اور کافر کے سلب سے مومن پیدا ہو سکتا ہے. بالکل. اور ایسا ہوتا بھی ہے. تو یہ حرامی حلالی کی پہچان اور اس طرح کی باتیں جو کرنا، یہ کیا مناسب ہے؟ جو اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے، دیکھیں جو دشمن ہے، جو دشمنی کرتا ہے وہ حرام زادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے نسب میں کچھ ہے. باقی جو لوگ جی ہاں، اور جو شیعہ اہل بیت ہیں وہ حلال زادہ ہیں،
یہ مجھے یاد پڑتا ہے یہ حدیث میں ہے اس طرح کا. جی ہاں جی ہاں. وہ باقی جو ذاکرین کہتا ہے نا کہ اگر ہماری بات پہ شک کرو تو تم حرامی ہو، وہ تو یہ کہتے ہیں. وہ کوئی اس طرح فضیلت بیان کرتا ہے نا جو بالکل کافرانہ ہوتا ہے، غلو ہوتا ہے نا، پھر کہتا ہے اس بات، وہ پہلے کہتا ہے کہ دیکھو جو امیر علیہ السلام کی فضیلت پہ شک کرے وہ حرامی ہوتا ہے، پھر وہ کوئی ایسی غلو والی بات سناتے ہیں لوگوں کو. وہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ لوگوں کو شک نہ کریں ان کی بات پر. ان کی بات ہی ہوتی ہے کفر. بہت سارے ذاکرین ایسے ہوتے ہیں نا، وہ ان کا ایک چال ہوتا ہے. وہ دیکھیں وہ اس طرح نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کو غالیوں والی بات سنا دے آپ اس پہ شک نہیں کر سکتے. غالیوں والی بات آپ کو لعنت کرنی چاہیے، آپ ان کو دور پھینکنی چاہیے. اس پہ شک کرنے سے یا تردید کرنے سے یا رد کرنے سے کوئی حرامی نہیں بنتا. ہاں البتہ کوئی فضیلت جو ثابت ہے، جو صحیح ہے، خود اہل بیت علیہ السلام نے بنایا. لیکن فضائل تو دو طرح کے نا، ایک صحیح فضائل ہے جو واقعا قرآن و سنت میں ہے، ایک فضائل وہ ہے جو کوئی بیوقوف مثلا وہ کھینچ کے اپنے تخیلات سے کوئی چیز اس نے سوچا وہ بنا لیتا ہے. تو ان کو اس کی کوئی وجہ تو نہیں آپ اس کی تصدیق کریں. اگر کوئی چیز قرآن و سنت میں نہیں ہے، کوئی شخص اپنے باتوں سے، اپنے گپوں سے، اپنی شاعری سے یا اپنے تخیلات سے کوئی چیز وہ بنا کے پیش کرتا ہے، اہل بیت علیہ السلام سے نسبت دے دیتا ہے، تو آپ کو اجازت نہیں ہے آپ اس کی تصدیق کریں. آپ کہہ دیں ہمیں پتہ نہیں بھئی یہ جو آدمی کہہ رہا ہے اس کے اپنے خیالات ہیں، ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو یا غلط ہو. اگر حدیث میں ہے تو صحیح، اگر حدیث میں نہیں ہے تو غلط ہے. ٹھیک ہے نا. تو حلالی حرامی کا پہچان جو اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں وہ بالکل وہ ان کے نسب میں شک ہے. جی سر مزید بولیں. جی علامہ صاحب، میں نے پچھلے دنوں آپ سے سوال کیا تھا نفس کے حوالے سے، تو آپ نے اختصار کے ساتھ جواب دیا اور سسٹم بھی بریک ہو گیا تھا. اس دن کوئی پرابلم تھی آپ کے نا سسٹم میں. جی جناب کمیل ابن زیاد نخی اور جناب علی علیہ السلام کے درمیان ایک مکالمہ ہے نفس کے حوالے سے. ہمارے ایک علامہ ہوتے تھے علامہ رشید ترابی اعلیٰ مقام، تو انہوں نے وہ مکالمہ پیش کیا اپنی ایک گفتگو میں. انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے نفوس نامیہ نباتیہ، حصے حیوانیہ، ناطقہ قدسیہ اور کلیہ الہیہ، پھر ان کے آگے 5 حالتیں، 2 خصوصیات بتائی. کیا وہ مجھے وہ ملا نہیں کسی کتاب سے نا. علامہ صاحب نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے، اگر آپ کی نظر سے گزرا ہے وہ مکالمہ جناب کمیل ابن زیاد نقی اور مولا علی کے درمیان، اگر وہ کتاب کسی میں ہے لیکن مذکور تو آپ مجھے نفوس کے متعلق، نفس کے متعلق، اس کے متعلق احادیث کتاب کافی میں جلد نمبر 2 میں اور شاید جلد نمبر 1 میں اور بحار الانوار میں روایت کافی سارے ہیں. اب وہ جس حدیث کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ آپ کس حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. جی جزاک اللہ. اللہ آپ کو عزت. تھینک یو سر. ختم ہے آپ کے بات. اللہ حافظ. تھینک یو اللہ حافظ.